جناب اسپیکر، میں چونکہ 3 دن موبائل ہمارے کام نہیں کر رہے تھے اور ساتھ میں پھر جب میں واپس یہاں پہ آیا تو میرا موبائل چونکہ وہاں پر آئی جی اسلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ پھوڑ اور تلاشیوں میں، میرے پاس موبائل نہیں تھا تو میں آ کے کوئی ضروری میٹنگ کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد کل رات کو جب میں فارغ ہوا اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے بعد تو میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ جو میڈیا سوشل میڈیا میں جو میری جو ٹیم ہے اس نے مجھے بھیجی چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے اور کیا کیا ہے۔ تو میں اس لیے یہاں پہ ایک اپنے ان عمران خان کے فالورز کے لیے، ووٹرز کے لیے، سپورٹرز کے لیے اور میرے نظریے کے ساتھیوں کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اور پارٹیاں ہیں وہ بھی کنفیوز کر رہی ہیں، کچھ اور اپنی دکانیں کھولنے کے لیے کچھ منافق جو کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب ایک نظریے کے ساتھی ہیں اور ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری تحریک ایک ہے اور اس تحریک کو نقصان اگر پہنچتا ہے تو اس کی وضاحت میں نے ضروری سمجھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے جو حکم دیا تھا اس حوالے سے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور اس کے لیے ہم نے پھر مختلف پیسفل پروٹیسٹ کر کے ایک ٹیمپو گین کر کے جب جلسہ ہمیں ایک اجازت ملی بھی صحیح تو رکاوٹیں ڈالی گئیں اور وہ ہمیں کہاں پہ ملی؟ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور سنجانی میں مویشی منڈی میں ہمیں ملا وہاں پہ۔ اسی طرح پھر ہم نے جب لاہور کا کہا تو پہلے اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر جا کے وہ بھی کوئی 35 کلومیٹر دور وہاں پہ کانا کی مویشی منڈی کے اندر جو ہے اجازت دی۔ اس دوران میں جہاں پہ بھی ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال کی کسی بھی ضلع میں اندر پنجاب کے پختونخوا کے علاوہ جہاں پر بھی کی تو وہاں پہ فسائیت کے ذریعے ایک دن پہلے چھاپے مار کے ہمارے لوگوں کو، ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے ورکروں کو اٹھانا شروع کر دیا جاتا تھا اور جائے وقوع تو چھوڑ دے جہاں پہ کرنا ہے، اس کے علاوہ پورے شہر کو بند کر دیا جا رہا تھا۔ پھر پنڈی میں ہم نے لیاقت باغ کے لیے جب کہا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے لیاقت باغ کے بجائے کانا مویشی منڈی، ایک مویشی منڈیوں کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے جیسے ہم کوئی انسان نہیں جانور ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بالکل ہی آئینی حق ہی ہمیں نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ آئین کو یہ توڑتے بھی ہیں، آئین میں ترامیم بھی اپنی مرضی کی کر رہے ہیں۔ اس میں اب انہوں نے اپنے جو لوٹاکریسی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو بھی لیگلائز کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اجازت ملے نہ ملے تو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈی چوکا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فسائیت میں وہاں پہنچتے رہے اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں، اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی۔ انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی، پھر بھی ہم ڈٹے رہے، سارے لوگ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے۔ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پہ شیلنگ ہو رہی تھی، تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تقریباً 250-300 گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی، باقی ہماری 700-800 گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی، تھوڑا گیپ تھا، تو وہاں پر ہمارے جانے بچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو، رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے۔ لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا۔ چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہماری اس طرف بھی آرمی تھی، دونوں طرف۔ تو چونکہ فوج ہماری ہے، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے۔ اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا، آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا
کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا. اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کے آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہی ہیں. تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا، اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہم نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے. جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز، آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ رہے ہیں، نویدی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا، جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لینگویج میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے، اور اس نے آگے سے کہا کہ جی آپ یہ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا، اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر. آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا جس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے تو وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ یہ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین، کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے.